إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر تمہید کے طور پہ میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیں کہ جب سے اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس روئے زمین پہ آیا ہے، تبھی سے اس کو مٹانے کے لیے دوسرا ٹولہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا یہ دستور ہے کہ جب تک اسلام رہے گا، جب تک اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے بھی رہیں گے. یہ در حقیقت اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ابو لہب کیوں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبی بن سلول کیوں ہے، منافق یعنی رئیس المنافقین کیوں ہے. اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کی اپنی جگہ، حق کے ساتھ باطل، باطل کے ساتھ حق ایسا کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں آزمائش ہے. اسلام کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو، اسلام مسلمانوں کے بڑھانے سے نہیں بڑھ رہا ہے. اسلام مسلمانوں کی اشاعت کرنے سے وہ اشاعت اس کی نہیں ہو رہی ہے. مسلمانوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے بڑھانے کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی اشاعت، اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اسلامی تعلیمات کی جو یعنی آج آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد ہی سے ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اسلام کی کسی تعلیمات کو مٹانے کے در پہ رہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، قرآن جلا کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے اندر توہین کر کے، تو یاد رکھیے نہ قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے نہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، اسلامی تعلیمات کی توہین کرنے کے در پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہے. یہ اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے لوگوں کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی 3 قانون کا بل لے کے آ جائے، کوئی یونیفارم کوڈ لے کر آ جائے، یکساں قانون کوئی نافذ کرنے کی بات کرے، تو ہم جھنڈا لے کے باہر نکل جاتے ہیں.
جان کی بازی لگا دیں گے، جان دے دیں گے، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا تو نہیں میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ کہیں ان کو پروپیگنڈا پیدا کرنے کا ہتھ کنڈا ہم نے تو نہیں دے دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو ہم نے سامان دے دیا ہے اپنی پروپیگنڈا کرنے کا، ایسا نہ ہو، ایسا تو نہیں کہ وہ جب اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمارا ایمانی غیرت جوش میں آ جاتا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر روز اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ چند لوگ اسلام کی بدنامی کا سبب بنے ہوں، لوگ سمجھے ہو، غیر یہ سمجھ رہا ہو کہ اسلام یہی ہے، ہماری بدعمالیوں کو دیکھ کر کے، ہمارے غلط کاموں کو دیکھ کر کے، ان اسلامک چیزوں کو دیکھ کر کے غیروں کے اندر یہ تاثر تو نہیں جاگ گیا ہے کہ یہی اسلام ہے جو مسلمان کر رہا ہے۔ یہ بھی جاگنے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے میرے بھائیوں۔ آج ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک قوم ہندوستان کے اندر جس کو پوری پابندی داڑھی رکھنے کی، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلی جائے وہ قوم تو کوئی اس کے داڑھی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن آج پتہ چل جائے مسلمان ہے تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں، بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری کمپنیوں میں باقاعدہ مسلمان ہو داڑھی آپ کو سیو کرنا پڑے گا، تب ہمارے یہاں جاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے یہ تاثر اور یہ ذہن ان کو یہ دیا ہے کہ اسلام میں بغیر داڑھی کے بھی رہا جا سکتا ہے، اسلام میں بغیر داڑھی کے بھی رہا جا سکتا ہے، داڑھی ہی میں اسلام نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے شو سے چھوڑ دیے گئے، لیکن جو دوسری قوم ہے وہ بتاتی ہے کہ داڑھی کے بغیر ہم نہیں ہیں، داڑھی کے بغیر ہمارا دین نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر یہ داڑھی ضروری ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی عمل سے، بدعملی سے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ نہیں بھائی داڑھی کے بغیر بھی اسلام رہتا ہے۔ تو یہ اس طرح بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے کا میرا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ اسلام کے جو آئلی قانون ہیں، جو پرسنل لا ہے، یہ بہت ہی صاف ستھرے ہیں، اور اسلام کے تمام احکامات میں انسانوں کی زندگی کی بقا ہے، انسانوں کی کامیابی کا راز دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر مضمر ہے اللہ کی تعلیمات کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر، چاہے وہ قانون ملکی ہو، چاہے وہ قانون پرسنل ہو، ہر قانون اور ہر حکم اور ہر ہدایت کے اندر انسان کی نجات ہے، انسان کی زندگی ہے اور کامیابی کا راز میرے بھائیوں ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، بہت سارے مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسلامی آئلی قوانین کو کیا ہوتے ہیں، پرسنل لا کون سے ہوتے ہیں، خاندانی نظام اسلام کا کیا ہے، اسلام کا خاندانی نظام کیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلامی آئلی قانون کے اندر، جس کو ہم پرسنل لا کہتے ہیں، مسلم پرسنل لا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر نمبر 1 پہ آتا ہے نکاح، اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر تھوڑی سی گفتگو اسی نکاح کے بارے میں ہمیں کرنی ہے میرے بھائیوں۔ نکاح کیا میرے بھائیوں؟ یہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، دینی اور معاشرتی فریضہ ہے۔ نکاح کر کے انسان اپنی ایمان کی تکمیل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ غیر شادی شدہ رہ کر کے، بلا شادی کیے رہ کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہا ہے، الجھنوں کا شکار بننا ہے، اور اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے لیے بھی وہ فتنہ فساد کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر باقاعدہ نکاح کرنے کی ترغیب دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنا بھی نکاح کرو، اور جو تمہارے سماج کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی نکاح نہیں ہوا ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ یعنی نکاح کرنے اور نکاح کرنے کا حکم رب العالمین نے اپنی سب سے پاکیزہ ترین کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ نکاح کرو اور نکاح کراؤ۔ اس کی اہمیت کا تقاضا یا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 حدیثیں نہیں، سینکڑوں حدیثوں کے اندر نکاح کی ترغیب دیا ہے۔ بذات خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے اس بات کو بتا دیا ہے کہ نکاح کرنا، شادی کے بندھن میں بندھنا، اسلامی طریقے سے کسی کو اپنی بیوی بنانا، یہ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ کے تقرب کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کو سمجھ جائیے گا۔ شادی کرنا، نکاح کرنا، میاں بیوی کے بندھن میں بندھنا، یہ اللہ کے تقرب کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے تقرب کا راستہ ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کر کے بذات خود بتا دیا ہے۔ آج جو لوگ اس مسلم پرسنل لا پہ اٹیک کر رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا شوشہ، بلکہ سب سے پہلا شوشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جتنے لوگوں کی زبانیں چلتی ہیں اسلامی قانون کے اوپر، مسلم پرسنل لا کے اوپر الگ الگ بل لے کے الگ الگ قانون لے کر آتے ہیں، ان کی آپ حیت دیکھ لیجئے، ان کی آپ حیت دیکھ لیں، ان کی یہاں شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہے وہ ان فطری تقاضے کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ابھارتا ہے، بعض حالات میں واجب کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، فرض قرار دے دیتا ہے کہ اگر آدمی اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے شادی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نکاح کی اہمیت اسلام کے اندر کیا میرے بھائیو؟ محدثین کی کتابیں دیکھیں، فقہائے کرام کی کتابیں دیکھیں، موٹی موٹی کتابیں جہاں انہوں نے حدیث کی اور فقہ کی لکھی ہے، ہر کتاب کے اندر یعنی سینکڑوں حدیثوں پر مشتمل ان کا کتاب النکاح ہوتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ الگ ہے، خلا کا معاملہ الگ ہے، رضاعت کی کتاب الگ ہے، کتاب النکاح یا ابواب النکاح کر کے باقاعدہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو ابواب مل جائیں گے، ہر فقہ کتاب کے اندر آپ کو ابواب مل جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی حدیث کی کتاب، کوئی بھی فقہ کی کتاب کتاب النکاح سے خالی نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے باقاعدہ اپنے گھروں کو حلال طریقے سے شادی کر کے نکاح کر کے گھروں کو آباد کیا ہے، اور ان سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھنے والی نہ کوئی جماعت پہلے تھی اور نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ متقی پرہیزگاروں کا ٹولہ، سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری خشیت للہیت رکھنے والی قوم یعنی صحابہ کرام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تقوی و پرہیزگاری کے راستے میں نکاح رکاوٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس میں اور مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کیوں کرنا چاہیے؟ نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے اندر نکاح کیوں کرنا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہر ایک کو بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نکاح کرنے سے پہلے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، نکاح کرنے سے پہلے یہ ذہن بنا لینا چاہیے اور یہ علم حاصل کر لینا چاہیے کہ نکاح کیوں کرے۔ بھائی نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا ہو کہ ہماری سیلری کیا ہونے والی ہے یا ہم کو یہاں کیا ملنے والا ہے، بس کام کرتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا، تو ایسا آدمی بیوقوف ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو ایسا کام کرے جو بے مقصد ہو، جس کا مقصد ہی نہ ہو۔ اور اسلام تو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کا نام ہے، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کا نام ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم، اسلام کا کوئی بھی حکم بے مقصد نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کے بھی بہت سارے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ نکاح کرنے سے پہلے ان مقاصد کو ہر نوجوان کو، لڑکی یا لڑکا، ہر ایک کو ان مقاصد کا علم ہونا چاہیے، اور نکاح کرنے کے بعد یہ مقاصد اپنے نظروں کے سامنے ہمیشہ ہونے چاہیے کہ ہم نے نکاح کیوں کیا تھا۔ اگر نکاح کے مقاصد یاد رہیں گے تو گھروں کے اندر محبت پیدا ہونے میں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ نکاح کے مقاصد یاد ہیں، نکاح کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ گھروں کے اندر جو کھٹپٹ ہو رہی ہے، گھروں کے اندر جو بدسکونی ہے، گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے کے ساری پرابلم، سارے کے سارے مسئلے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ نکاح کے مقصد کی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح کرنے کا مقصد کیا اسلام نے کہا ہے میرے بھائیوں؟ تو بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سب سے پہلے مقصد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا وہ یہ کہ نکاح کرنے سے ایک انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے عزت و ناموس کا، پاک دامنی کا۔ نکاح ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے مدد سے اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ انسان کی عزت، آبرو اور اسی طرح سے عصمت و عفت یہ سارا کا سارا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو شادی کے بندھن میں بندھ گیا ہے، اس کی نظر کو لگام لگ گیا ہے، یہ غیبی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک آدمی جو شرعی طور سے نکاح کے بندھن میں بندھ گیا ہے، اس کا شرمگاہ محفوظ ہو جاتا ہے یعنی بدکاری کرنے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر کن الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر شباب، اے نوجوانوں کی جماعت. صرف نوجوان خطاب میں نہیں تھے، لیکن چونکہ نکاح کی زیادہ ضرورت، زیادہ خواہش جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں کو ہوتی ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی جوان نہ ہو، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا ہو، اس کے لیے بھی اسلام نے دروازہ کھول کے رکھا ہے. کھول کے نہیں رکھا بلکہ اس بات کی تاکید کیا ہے کہ سماج کے اندر کوئی بھی آدمی غیر شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی شادی کے بندھن میں بندھا ہونا چاہیے، کیونکہ عزت ہر ایک کو پیاری ہے. جیسے جوان کو پیاری ہے عزت، ویسے بڑھاپے میں بھی عزت پیاری ہے. لیکن ہمارا سماج بالکل غیروں والا سماج بنتا جا رہا ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی شادی کر لے، معاف فرمائیے گا، اگر کوئی بوڑھا آدمی شادی کر لے تو لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یہ بڑھاپے میں کیا شرارت سوچ گئی. اللہ کے بندو، نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. اگر ایک مقصد جو جنسی خواہش ہے اگر وہ نہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد ہیں. مرتے دم تک ان مقاصد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، شادی کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہو، جسمانی اعتبار سے طاقت و قوت رکھتا ہو، بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ فلیتزوج. اس کو چاہیے کہ نکاح کر لینا چاہیے. من استطاع الباء فلیتجوز. جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، اس کو نکاح کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول نکاح کیوں کریں؟ نکاح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. نکاح جو ہوتا ہے، شادی جو ہوتی ہے، یہ انسان کی نظر کو نیچے کر دیتی ہے. وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ. اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتی ہے. شرمگاہ کو بدکاری سے، زناکاری سے، بے حیائی سے بچا لیتی ہے. میرے بھائیو، یہ بے حیائی سے شرمگاہ کی حفاظت اسلام کو مسلمانوں سے مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو. مومنوں کو، مومن مردوں کو پہلے، مومنہ عورتوں کو بعد میں، دونوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دونوں جب بھی باہر نکلیں تو اپنی نظر کو نیچی رکھیں، اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں. یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا. لیکن صرف نظر نیچی کرنے سے انسان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. انسان بدکاری سے نہیں بچ سکتا ہے. ایک ذریعہ ہے، کافی مدد ملتی ہے، لیکن میرے بھائیو اندر سے جو طاقت اور قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو فطرت کی آواز ہوتی ہے، وہ نظر نیچی کرنے سے فطرت کی آواز نہیں پوری ہوتی ہے. فطرت کا جو تقاضا ہے، انسان کا جو تقاضا ہے انسانی جذبات کا، وہ نظر نیچی کرنے سے پورا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کر لو. نکاح کرنے سے تمہاری نظر بھی نیچی ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی. شرمگاہ کی حفاظت اسلام کو مسلمانوں سے مطلوب ہے. جنتیوں کی جو بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون کون لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے کیا کیا ہونی چاہیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا وَيَحْفُظُونَ فُرُوجَهُمْ. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو آدمی نکاح نہیں کرتا ہے، طاقت و قوت کے باوجود غیر شادی شدہ زندگی گزارتا ہے سماج کے اندر، وہ ہمیشہ شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے. شیطان کا اس آدمی کو شکار بنا لینا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آدمی شادی شدہ سماج کے اندر ہے، شیطان کا داؤ اس پہ نہیں چلتا ہے. جنسی بے راہروی کا شکار شیطان انہی لوگوں کو بناتا ہے جن کے پاس بیوی نہیں ہوتی ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی ہے. اس لیے آج اس وقت جو سماج کے اندر بہو بیٹیوں کا بھاگنے کا معاملہ ہے، فرار ہونے کا معاملہ ہے، اور پتہ نہیں کون سی شادی کا معاملہ ہے، وی وی کر کے پتہ نہیں کیا کون سا شادی ہے، اور اس کے لیے قانونی اعتبار سے لوگ اس بات کا سہارا بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے، دو لڑکے اور لڑکی ہیں، لڑکا اور لڑکی، مرد عورت دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بولے ہم دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں یہ شادی ہے، یہ نکاح ہے. کوئی اس پہ اپتی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں جتا سکتا، کیونکہ دونوں راضی ہیں میرے بھائیوں. چاہے نکاح ہو چاہے نہ ہو، چاہے گھر والے راضی ہو نہ ہو، چاہے خاندان کا پتہ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ان کا کوئی ذمہ داری قبول نہ کرنا ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ 2-3 سال تک ساتھ میں رہنے کے بعد بوٹیاں فریج میں ملتی ہیں، بوٹیاں جھاڑیوں میں ملتی ہیں، انسانوں کی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اسلام کی تعلیمات سے بغاوت کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے میرے بھائیوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنے سے تمہاری نظر بھی نیچی رہے گی اور تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور شرمگاہ کی محفوظیت، شرمگاہ کا تحفظ فراہم کرنا، یہ در حقیقت میں جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے۔ اللہ اکبر۔ گویا انڈائریکٹ طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کرنے سے جہاں شرمگاہ محفوظ ہوتا ہے، عزت اور عصمت محفوظ ہوتی ہے، وہیں پہ انسان کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو کہا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے دین کو کمپلیٹ کر لیتا ہے، وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ یعنی گویا نکاح، اللہ اکبر، کیا اسلام ہے جو انسان کے فطری تقاضے کا کتنا خیال رکھتا ہے اور اس پہ کتنا زور دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایمان مکمل کر لیتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ابھی تو ہم یہیں پہ تھے کہ تقوی پرہیزگاری کے خلاف تو نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ نکاح کرنے سے جنت ملتی ہے، نکاح کرنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، نکاح کرنا یہ جنتیوں کی صفات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اور آگے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی نکاح نہ کر سکتا ہو اس کو کیا چاہیے، یعنی کسی اعتبار سے وہ مجبور ہو، بیوی کے نام نفقہ کی ذمہ داریاں ادا نہ کر سکتا ہو، کھانے کے بعد ہو، یا اور بہت سارے یعنی شرع کی بات، شرع کا موقع یہاں پہ نہیں ہے، تو جو آدمی شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے سے ان کی خواہشات تھوڑی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس صفت کو یا اس مقصد کو کہ نکاح کرنے سے انسان کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، انسان کی عصمت محفوظ ہو جاتی ہے، انسان پاک دامن ہو رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اگر جو شادی شدہ نہیں ہے وہ کہیں سے گزرے، یہ شادی شدہ نہیں کچھ تو کر رہا ہوگا، لیکن اگر ایک شادی شدہ آدمی مارکیٹ میں گزرے یا کہیں بھی گزرے تو کیا بولیں گے لوگ؟ بھئی یہ شادی شدہ ہے، پاک دامن آدمی ہے، اچھی نظروں سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ واقعی جن کی فطرت ابھی زندہ ہے وہ اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کہ نکاح کرنے سے انسان پاک دامن ہوتا ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے، کیسے بیان کیا معلوم ہے؟ اللہ نے کہا نکاح کرنا یہ حسن ہے، اور نکاح کرنے والے محسن ہیں، سین سے نہیں صاد سے۔ لفظ آپ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا اس پر غور کریں۔ نکاح کرنے کو اللہ نے حسن قرار دیا، ہا صاد نون، اور نکاح کرنے والے کو محسن قرار دیا۔ یعنی حسن اور محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے، حسن کے معنی قلعہ ہوتا ہے، اور محسن کے معنی وہ آدمی جو قلعے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ یعنی نکاح کرنا، گویا نکاح کرنے سے ایک شوہر کا عزت اور آبرو قلعے کے اندر بند ہو جاتی ہے، نکاح کرنے سے ایک لڑکی کی عزت و آبرو قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے قلعہ بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان فرمایا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں پارے کے شروع میں پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو یعنی آیت لسٹ دی گئی ہے ان کے علاوہ تمہارے لیے ساری عورتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ تمہارے لیے اور عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہو گیا ہے۔ نکاح کیسے کرنا ہے؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ اپنے مال کے ذریعے سے تم ان سے مطالبہ کرو، ان سے خواہش کا اظہار کرو، یعنی مہر دے کر کے، مال کے ذریعے سے۔ یہ مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے یا عورتوں کے ولیوں سے نہیں ہے کہ جہیز کا اس بات کیا جائے، بلکہ یہاں جہیز کرد اللہ تعالیٰ بیان ان تبتغوا باموالکم، مردوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے مالوں کے عوض میں، مالوں کے ذریعے سے عورتوں سے تم نکاح کرو، یعنی تم ان کو مہر دو۔ محسنین، جبکہ تمہارا مقصد کیا ہو؟ قید کے اندر بند ہو جانا ہو، قلعے کے اندر بند ہو جانا۔ محسنین، تم قلعہ بند ہونے والے ہو اپنی عزت و آبرو کے ساتھ، تم قلعہ بند ہونے والے ہو اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے ساتھ، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری بیوی کی عزت و آبرو قلعے کے اندر بند ہو جائے، محفوظ ہو جائے، یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نکاح کے ٹائم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نکاح کرنے والے اپنی عزت و آبرو کو لے کر کے جیسے قلعے کے اندر بند ہو جاتے ہیں، قلعے کے اندر بند انسان محفوظ رہتا ہے، ایسے جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ اپنی عزت و آبرو کو قلعے کے اندر بند کر دیتا ہے، وہ بدامنی کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ بے حیائی اور بے شرمی سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے نکاح کی اہمیت کے پیش نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا نام نہیں ہے۔ رہبانیت مطلب نکاح نہیں کرو، الگ تھلگ رہو، بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے، یہ رہبانیت دوسروں کی یہاں ہے۔ دوسروں کی یہاں ان کو اچھی نظر سے دیکھا جا سکتا ہو، دوسروں کے یہاں یہ ہو سکتا ہے، دوسرے دھرم، دوسرے مذاہب، دوسری قوموں، دوسری برادریوں، دوسرے علاقوں میں یہ چل سکتا ہے کہ نکاح ان کی یہاں عیب ہو، شادی ان کی یہاں عیب ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جوگی گیری نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بتایا تم میرے طریقے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے طریقوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ دن رات تو اسی تڑپ میں رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا طریقہ اختیار کریں، ہم کیسے آپ کے طریقے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو مشہور روایت، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، رات میں تھوڑی عبادت بھی کر لیتا ہوں، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا۔ تمہارا جو طریقہ ہے نا بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف اللہ 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 خیر صلاح، رات بھر عبادت، دن بھر روزہ رکھنا، یہ اصل میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام جیسے روزہ یعنی روزہ رکھنے پر ثواب کا پیغام دیتا ہے، اسلام جیسے نماز پڑھنے پر تم کو جافشانی نہیں مزدہ سناتا ہے، بشارت سناتا ہے ثواب کا، ایسے اسلام وہ ہے جو نکاح کرنے پر بھی تم کو عبادت کا ثواب دلاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے اسلام کے اندر نکاح کرنا یہ عبادت ہے، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ نکاح نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ شادی نہیں ہوتی ہے، جہاں لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، وہاں دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، لیکن پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا پیچھے چل رہا ہے، کیا پیچھے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے جگادری لوگ سینکڑوں میں کبھی ایک میڈیا میں آتا ہے، اب نام نہیں لینا چاہتا، اتنے بڑے بڑے لوگ، مشہور لوگ، بہت اوپر والے کا دھیان لگانے والے، دنیا سے لا تعلق، دنیا سے بے خبر، ان کو دنیا کی کچھ نہیں پڑی ہے، صرف اوپر والے کا سنیاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب پردہ ہٹتا ہے، اللہ اکبر، اتنی گندی زندگی ہے، اتنی بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی ہے کہ حیوان بھی دیکھ کر کے شرمندہ ہو جائے، شیطان بھی شرمندہ ہو جائے کہ یہ تو سارے گناہوں کا یہاں اڈا ڈال کر کے رکھا ہے، سارے گناہوں کو انہوں نے پھلانگ لگا لیا ہے، جبکہ یہ پردہ جب بند تھا تو لوگ بہت پارسا سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی عقیدت والے اور عقیدت والیاں وہاں جا کے اپنی عزت کو نیلام کرنے والی تھی۔ میرے بھائیو تو اس نکاح کرنے کا پہلا مقصد عزت و آبرو کی حفاظت، دوسرا مقصد نکاح کرنے کا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سماج بنے وہ پیار و محبت کا سماج بنے، سکون والا سماج بنے۔ اور اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میاں بیوی سے۔ اور میاں بیوی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نکاح کے ذریعے سے۔ دنیا کے اندر انسانی تاریخ پر اگر آپ غور کریں تو انسانی تاریخ میں سب سے پہلا جو رشتہ منظر عام پہ آیا ہے، سب سے پہلا جو رشتہ نمودار ہوا ہے، جو وجود میں آیا، وہ کون سا رشتہ تھا؟ کون سا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا۔ ماں باپ کا وجود بعد میں، بہن بھائیوں کا وجود بعد میں، بیٹے اور بیٹی کا وجود بعد میں، ماں بیٹی کا رشتہ بعد میں، سارے رشتے بعد میں، سارے رشتے اور انسانیت کے بعد میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو سماج ہو، محبت والا سماج ہو، پیار والا سماج ہو، شفقت والا سماج ہو، اور اس کے اندر نکاح ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی جن کا آپس میں نکاح ہوتا ہے وہ دونوں محبت اور پیار اور شفقت اور رحمت اور مودت کے بندھن میں بندھ جائیں، دونوں میں خوب پیار بڑھے، دونوں میں خوب محبت بڑھے، دونوں کے اندر خوب سکون آئے، اور یہ سکون، یہ محبت، یہ پیار، یہ تسکین بڑھتے 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 دو افراد تک نہیں بلکہ دو خاندانوں تک پھیل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر سورہ روم کے اندر اور بہت ساری صورتوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے دو اجنبی لوگوں میں اس قدر محبت پیدا کرنے والی چیز ہم نے نہیں دیکھا۔ یعنی بہت سارے دوستیاں ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں، بہت سارے پیار و شفقت کے رشتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی دونوں اجنبی ہوتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہوتا عام طور سے،
نہ لڑکی لڑکی کو جانتی ہے، نہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے، نہ لڑکے والے لڑکی والوں کو جانتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو جانتے ہیں، ایک دم بالکل اجنبی ہوتے ہیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ کنیکٹ کر دیتا ہے، کسی طرح سے رشتہ دونوں میں لگ جاتا ہے، اور رشتہ لگنے کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد میاں بیوی میں جو محبت پیدا ہوتی ہے ویسی محبت کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیات، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اسے سکون اختیار کرو۔ یعنی نکاح کرنا ایک سکون کا ذریعہ بھی ہے، ٹینشن فری ہونے کا ذریعہ بھی ہے، الجھن سے بچنے کا ایک بنیادی دوا بھی ہے نکاح۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جس نے نکاح کو واجب اور مستحب اور بعض حالتوں میں فرض قرار دیا ہے وہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کو ہم نے تمہارے اوپر اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ وہ اس کو پتا ہوگا جس کی بیوی نیک ہوگی، جو صالح بیوی جس کو ملی ہوگی وہ جانتا ہوگا سکون بیوی کے ذریعے سے کیسے ملتا ہے، اور وہ عورت بھی جانتی ہوگی جس کو نیک شوہر ملا ہوگا، نیک ہسبینڈ ملا ہوگا، وہ جانتی ہوگی کہ شوہر کے ذریعے سے کتنا سکون ملتا ہے، اور شوہر جانتا ہو بیوی کے ذریعے سے کتنا سکون ملتا ہوگا۔ گھر یعنی باہر صبح سے لے کر شام تک بھاگ دوڑ کرتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی پھٹکاریں سنتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، یہاں بھاگا وہاں دوڑا، یہاں دوڑا وہاں بھاگا، یہی پوری اس کی لائف ہوتی ہے دن بھر کر کے۔ پورا ٹینشن لے کر گھر پہ جب آتا ہے، اندر ہی جیسے دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے، سارا کا سارا تھکاوٹ، سارا کا سارا ٹینشن، سارا کا سارا غم دور۔ کیوں؟ اس لیے اس کو اگر بیوی ملی خدیجہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اگر ملی ہے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، اگر اس کو بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو کیا منظر تھا، کیا منظر تھا، اس سے زیادہ کوئی گھبرا نہیں سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے، پہلی وہی جب آئی تھی تو جو گھبراہٹ آپ کے اوپر طاری تھی وہ گھبراہٹ کسی اور کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے مضبوط ترین ہستی، وہ گھر کے اندر گھبرائے ہوئے آتے، اتنا گھبرائے، زم ملونی، مجھے اڑا دو چادر، مجھے اڑا دو چادر، کمبل میں مجھے لپیٹ دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، اتنا گھبرائے نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم لوگ نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کر دیا ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ بڑھتے دو خاندانوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے جتنے لوگ شادی شدہ ہیں ان کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیار و محبت کو بڑھوتری دے، اور یہ بڑھوتری اور یہ اضافہ اور یہ مضبوطی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے خاندان میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بہار لے آئے، ہر شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر کے ذریعے سے سکون کا سبب بنا دے، اور ہر شادی شدہ شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ نے یہ جو بنیادی مقصد بیان فرمایا، اسی طرح میرا تیسرا مقصد نکاح کرنے کا یہ ہے، نکاح کرنے کا تیسرا مقصد حصول اولاد، نسل انسانی کی بقا۔ بہت کھرا عنوان ہے یہ، اور یہ جو نکاح کا مقصد ہے نا تیسرا، حصول اولاد اور انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ نکاح ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک لڑکی کو دیکھا ہوں، ایک عورت کو دیکھا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں، خوبصورت بھی ہے، ذات حسب و جمال، خوبصورت بھی ہے، اور حسب نسب بھی، خاندان بھی بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ تلیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بچے جننے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، بچے دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، بچہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مت کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یا دوسری دن پھر آئے، دوسری بار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کہے نہیں، پھر وہی تذکرہ، اللہ کے رسول نے کہا مت کرو، خاندان اچھا ہے، حسب نسب اچھا ہے، خوبصورتی بھی بہت اچھی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن نکاح مت کرو کیونکہ وہ بچہ نہیں جنتی ہے۔ تیسری بار آئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار منع کرتے ہوئے کہتے ہیں تزودوا الولود الودودا فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے تم نکاح نہ کرو جو بچے نہ پیدا کرتی ہو، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو خوب بچہ پیدا کرنے ہو، یعنی صفت کا سیگا، بہت زیادہ محبت کرنے والی
عورت سے نکاح کرو اور بہت زیادہ بچے جننے والی سے نکاح کرو. کیوں اللہ کا رسول؟ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی عورت سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے جو بہت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی بنیاد پہ دوسری امتوں پہ فخر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ الحمدللہ اللہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے. حدیث یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. یہ حدیث آپ لے کے جائیے، ذرا سوچئے کہ آپ اس حدیث پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. غیروں کا جو ہتھ کنڈا ہے، جو پروپیگنڈا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لپیٹ میں ہم اپنے گھر سے شروعات کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ہم نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کی زبان کاٹ دیں گے، کوئی پیر اٹھائے گا تو پیر توڑ دیں گے، کوئی اگر زبان کھولے گا تو زبان کاٹ دیں گے. یہ جذبہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کے پڑھائے ہوئے سبق کو اپنے گھر کے اندر پڑھا رہے ہیں اور اس پر عملی جامہ پہنا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی حدیث پہ گفتگو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جو نکاح کے مقاصد ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقاصد پہ زندگی بھر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مقاصد کے جو تقاضے اس تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بہار لے آئے. میاں بیوی میں کہیں کھٹپٹ ہے، دونوں کے خاندانوں میں کہیں کھٹپٹ ہے، کہیں تو میمے، تو اللہ تعالیٰ اس کھٹپٹ اور اس تو میمے کو اپنی رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ مٹا دے. دونوں خاندانوں کے اندر بھی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ جو غیر شادی شدہ ہیں، جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین مناسب رشتے اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے. ایسے لڑکیوں کو ایسے لڑکے نصیب فرما دے جو ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہوں، جو صالح ہوں، نیک ہوں، دیندار ہوں. اور لڑکوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیاں نصیب فرما دے جو اللہ تعالیٰ سیرت عائشہ، سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھ کر کے اس پر چلنے والی ہوں، جو اپنے گھروں کو جنت کا باغیچہ بنانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے جو تقاضے ہیں، خاص طور سے عائلی خاندانی احکامات کے متعلق، اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں غیروں کے پروپیگنڈے سے بچ کر کے اسلام کی صاف ستھری کھری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا.